اس کے پہلے کی کہانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ سرفروش حرسہ کو شکست دینے کے بعد وہاں کے رسم و رواج کے مطابق فاتح کی حیثیت اس کی ظاہر کر دی جاتی ہے. اس کے بعد اس کے بعد کی کہانی ہم کنٹینیو کریں گے. ہم میدان سے گزر کر تاریک گلیوں سے چل رہے تھے. کافی آگے جا کر مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. میں نے ایک محل نما مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ یہ ملکہ روما کا محل ہے. اس محل میں کبھی بھول کر بھی داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا. وہ عورت خونخوار ہے، نہ صرف خونخوار بلکہ مردم خوار بھی ہے. قمر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. ملکہ روما کے محل سے کچھ فاصلے پر حرسہ کا حویلی نما مکان تھا. قمر نے دروازے پر جا کر چھوڑ دیا. جاؤ آرام کرو دوست. یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ حرسہ شادی شدہ نہیں تھا. بہرحال شہر میں اس کی عورتیں موجود ہیں. تم چاہو ان سے مل سکتے ہو. وہ بھی بے چینی سے تمہاری منتظر ہوں گی. قمر جو کہ ایک سپہ سالار تھا ایک بار پھر میری پیٹھ تھپکی اور واپس چلا گیا. اسے دکھانے کے لیے میں نے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن پھر ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا. جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا میں وہیں کھڑا رہا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ قمر بہت دور جا چکا ہے تو میں ستون کی اوٹ سے نکل کر میرا رخ ملکہ روما کے محل کی طرف تھا اور پھر کچھ منصوبے کے مطابق ہی عمل میں آیا. خدا کا شکر ہے ذرا سی بھی گڑبڑ نہیں ہوئی اور میں شہزادی کو ملکہ روما کے محل سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا. کوئی مجھے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا. ہر کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، مالک مالک. میں نے آنکھیں کھول دی. سلارو میرے اوپر جھکا ہوا تھا. میں ناراضگی سے بولا، کیا بات ہے؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ مالک تم سوتے میں بری طرح چیخ رہے تھے اور درسیلا نامی کسی عورت کا نام لے کر بار بار پکار رہے تھے. سلارو مسمسی صورت بنا کر بولا. مجھے خوف ہوا کہ کہیں کوئی تمہاری چیخ سن کر اس طرف نہ آ جائے. میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا. سورج ابھی نکلا تھا. ہر طرف صبح کاذب کے آثار ہویدا تھے. آسمان پر اس وقت بھی دھند چھائی ہوئی تھی. ہم ایک دلدلی علاقے میں تھے اور سرکنڈوں کے درمیان ایک صاف ستھری جگہ آرام اور شب بسری کے لیے رک گئے تھے. رات کے پچھلے پہر کی سرد ہوائیں نر کلوں کے درمیان سرسرا رہی تھی اور مجھے گزرا ہوا واقعہ یاد آ رہا تھا. منصوبہ حسب توقع کامیاب رہا تھا. سلارو نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام بڑے احسن طریقے سے انجام دیا تھا. البتہ اس سلسلے میں ہمیں خون سے ہاتھ رنگنے پڑے تھے. فرار ہوتے وقت مجھے دو اور سلارو کو اور ایک اور محافظ ہلاک کرنا پڑا. پھر اس کے بعد راستہ صاف تھا. ہم اقران کی حدود سے نکل آئے تھے. اس کے بعد دھند اور رات کی سیاہی نے ہمیں اپنے پناہ میں لے لیا تھا. شہزادی تاشیہ ہمارے ساتھ تھی اور اس کی حالت اچھی نہیں تھی. وہ مسلسل بے ہوشی کی کیفیت میں تھی. میرا خیال درست ہی نکلا. تاشیہ کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ اسے کوئی خواب آور دوا دے دی گئی ہے. آہستہ آہستہ سرایت کرنے والا زہر دیا جا رہا تھا. اگر تاشیہ کچھ اور ملکہ روما کے قبضے میں رہ جاتی تو اس کی ہلاکت یقینی تھی اور یہی سمجھتے کہ وہ کسی شدید بیماری کے باعث مر گئی. حرسہ سے مقابلے کے بعد میں بہت تکان محسوس کرنے لگا تھا. 2 رات سے میں سویا بھی نہیں تھا اور پھر اس کے علاوہ تاشیہ کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی. اسے گھوڑے پر سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. چنانچہ یہی بہتر سمجھا کہ اقران سے کافی فاصلے پر نکلنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیا جائے تاکہ اگلی صبح کے لیے تازہ دم ہو سکیں. ایک مناسب اور محفوظ جگہ
دیکھ کر ہم گھوڑوں سے اتر آئے تھے۔ گھوڑوں سے اترتے ہی میں ایسا بے سود ہوا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور جب کچھ دیر بعد صبح ہونے والی تھی سلارو مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ میں نے جمائی لیا اور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ سرکنڈوں کے درمیان ننھی منھی چڑیاں پھدکنے لگی تھی۔ قریب ہی تینوں گھوڑے ایک درخت سے بندھے ہوئے تھے، گھاس پر منہ ڈال چل رہے تھے۔ میری نگاہ گھوم پھر کر سلارو پر جم گئی۔ میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ کیا میں زور زور سے چیخ رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایسی ویسی چیخ تھی، وہ میرا کلیجہ دہل گیا کہ مارے مجھے یوں نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ تمہاری چیخ نے خود ہی خشک کر دیا۔ اندھیری رات ہے، میں نے سوچا کہیں کسی دشمن تو نہیں آیا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو تم گہری نیند سو رہے تھے، لیکن چیخے جا رہے تھے۔ مالک، یہ درسیلا کون ہے جس کا نام لے کر تم چیخ رہے تھے؟ میرا سابق آج تک اس نام کی کسی ہستی سے نہیں پڑا۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ نام میری زبان پر آیا کیسے؟ تم نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ سلارو نے پوچھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، ذہن اس سلسلے میں بالکل خالی ہے، لیکن ٹھہرو، شاید وہ کسی عورت کی شبیہ تھی جو سر سے پیر تک سفید لباسے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھائے تھے اور اس کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے خون آلود ہاتھ میرے گلے میں حائل کرنا چاہے تھے کہ میری چیخ نکل گئی۔ تو پھر درسیلا اسی عورت کا نام ہوا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، یہ نام خود بخود میرے منہ سے نکل گیا۔ شہزادی تاشیہ کا کیا حال ہے؟ میں نے خوابیدہ لہجے میں سوال کیا۔ شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری چیخ پر نہیں جاگے گی۔ سلارو بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مالک، یہ کسی شیرخوار بچے کی مانند گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لیکن شیرخوار بچے بھی اتنی دیر نہیں سوتے، اور وہ بھی چیخ پکار سن کر جاگ پڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے اسے جگہ دینا چاہیے، اگر ایسا نہ ہو کہ یہ سوتی ہی رہ جائے۔ اس حالت میں یہ نیند ابدی نیند میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ میں اٹھ کر تاشیہ کے قریب گیا۔ وہ میرے سرخ لبادے میں جب کبھی ہورسا کا ہوا کرتا تھا لپٹی سو رہی تھی، تاہم اس کا چہرہ لبادے سے باہر تھا۔ اس کے سرخی مائل بھورے بال بے ترتیب اور منہ کھلا ہوا تھا۔ چہرے پر تشنجع کی اسی کیفیت طاری تھی، اور سانس کی آمد و رفت معمول کے مطابق نہیں تھی۔ آنکھوں کے نیچے سرخ جھریاں اور چتیاں سی پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی سیمی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور سرخ لبادے کے ایک کونے سے اس کا پسینہ پہنچ دیا۔ یہ تاشیہ، میری سامنے لیٹی ہوئی تاشیہ، اب وہ تاشیہ نہیں تھی جو چشمے کے کنارے اس سرزمین پر میری آمد کی پہلی شام کو ملی تھی۔ یہ تاشیہ وہ تاشیہ بھی نہیں تھی جس نے ایک بھرپور چاندنی رات میں ہنستے کھیلتے میرے ساتھ اقران تک کا سفر کیا تھا، بلکہ یہ تاشیہ ایک ایسی تاشیہ تھی جس کا گلاب جیسا چہرہ کملا گیا تھا، اور وہ قریب المرگ تھی۔ میں خود کو اور ملکہ روما کو کوسنے لگا۔ تاشیہ کی اس حالت کی ذمہ دار ہم دونوں ہی تھے۔ ملکہ روما نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا، اور میں نے اس کی بڑی دیر بعد خبر لی تھی۔ سلارو میرے پاس آیا اور تاشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مالک، میں ایک ایسی دوا تیار کر سکتا ہوں جس سے شہزادی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل جائے گی۔ دوا پیتے ہی اسے قے ہوگی اور معدے سے وہ سارا زہر خارج ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے اس کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، شہزادی کو جان کا خطرہ ہے۔ گھوڑوں یہ تم طبیب کب سے بن گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے جواب دینے میں وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی گھوڑوں کی طرف گیا۔ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر وہ کہیں چلا گیا۔ کافی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کانسی کا ایک چھوٹا سا برتن تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مالک کہ تم ہورسا پر فتح پالو گے، تو مقابلہ ختم ہونے سے پہلے ہی میں ہورسا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔
میں نے اس کے گھر سے کچھ چیزیں اکٹھا کی اور حرمزد کی قسم یہ چوری نہیں کہلائی جا سکتی کہ یہ تمام چیزیں تمہاری مملکت بننے والی تھی، میرے مالک کی ملکیت، اور تمہارا خاص خادم ہونے کی وجہ سے مجھے ان چیزوں کو اٹھانے اور قبضے میں رکھنے کا حق پہنچتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر وضاحت کی۔ میں ہنس پڑا۔ سلارو میری توقع سے کچھ زیادہ ہی پیشبی ثابت ہوا۔ اچھا، اب اس دوا کی طرف آ جاؤ شاہی طبیب، میں نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلارو نے قریب جوہر سے برتن میں پانی بھرا، اس میں تھوڑی سی کیچڑ شامل کی، پھر اس برتن میں کچھ پتیاں کچھ کچل کر ڈالی، اس کے بعد کمر کی پٹی سے ایک خانہ سے بھورے رنگ کا صفوف نکال کر برتن میں ڈال دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنا خنجر سنبھالا اور دلدل کے قریب کچھ تلاش کرنے لگا۔ اس کی تلاش کامیاب رہی۔ اس نے ایک مینڈک خنجر کی نوک میں پرو دیا اور ٹکڑوں میں تبدیل کر کے برتن میں ڈال دیا، اور پھر اس نے کچھ کیڑے مکوڑے تلاش کیے اور انہیں بھی برتن میں ڈال دیا۔ میں حیرت سے اس نیم حکیم کو دیکھتا رہا جو ایک دم توڑتی ہوئی شہزادی کے لیے دوا تیار کر رہا تھا۔ نہ جانے یہ محلول پی کر تاشیہ کی کیا حالت ہوگی۔ میں اس برتن کو ٹھوکر مار کر پھینکنے ہی والا تھا کہ سلارو نے برتن ہلانا شروع کر دیا اور بولا، میں اس خاص دوا کے سلسلے میں بڑی شہرت رکھتا ہوں مالک۔ اس کے ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ آ گئی۔ پورے معابہ میں کوئی میری طرح یہ محلول نہیں تیار کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ محلول ایک گھوڑے کے معدے بھی الٹ دینے کے لیے کی خاصیت رکھتا ہے۔ کیوں نہ اس محلول کو پہلے تمہیں پر آزمایا لیا جائے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں مالک، میری یہ جرت نہیں ہو سکتی، میرے دعوے کی تصدیق ابھی ہو جاتی ہے، بس تمہیں شہزادی کا منہ کھولنا ہوگا تاکہ میں محلول اس کے حلق میں انڈیل سکوں۔ سلارو اپنے دعوے میں بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے تاشیہ کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اس کا منہ کھول دیا۔ وہ جھک کر تاشیہ کے حلق میں محلول اڈیلنے لگا۔ تاشیہ کھانسنے لگی، پھر اس نے سر میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں بری طرح کھانسنے لگی۔ ٹھہرو، ذرا یہ سانس لے لے، میں نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ سلارو خاص حکیمانہ انداز میں معترض ہو کر بولا، اسے یہ سارا محلول پینا ہی ہے مالک، ذرا اس کا سر اوپر اٹھاؤ تاکہ دوا آسانی سے حلق میں اتر جائے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ محلول کا آخری قطرہ بھی تاشیہ کے حلق سے اتر گیا اور اس کے چہرہ جو زرد پڑا ہوا تھا ایک اس کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ لمحہ بلمحہ چہرے کی رنگت کاہی ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک تاشیہ کے جسم میں کھچاؤ سا پیدا ہوا اور لگ کر پیٹ کے بل لیٹ گئی۔ دوا نے اپنا کام شروع کر دیا ہے مالک۔ سلارو تاشیہ سے دور ہٹتے ہوئے بولا، اب تم ایک ایسا منظر دیکھو گے جو تم نے شاید پہلے کبھی دیکھا ہو۔ سلارو درست ہی کہہ رہا تھا۔ تاشیہ کی جسم تشنجر طاری تھا، اس کا چہرہ اور نازک بدن مڑا توڑا جا رہا تھا۔ پھر ہلکی چیخوں اور کراہوں کے ساتھ اس نے ایک بڑی قے کی۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ تم سخت بیمار تھی تاشیہ، لیکن اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں نے اسے تسلی دی۔ یہ سب کیا ہے سرفروش، ہم کہاں ہیں؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس وقت بات نہ کرو تو اچھا ہے۔ کوشش کرو کہ جو کچھ تمہارے معدے میں ہے وہ نکل جائے، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ دور کھڑے سلارو نے بڑے مطمئن انداز میں اپنی مریضہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، میں نے اپنی گناہگار زندگی میں اس سے زیادہ خراب حال مریض نہیں دیکھا۔ تاشیہ نے بڑے وقار سے اپنا سر ہلایا اور سلارو کو گھورتے ہوئے برہم لہجے میں بولی، یہ بدشکل بدحیت شخص کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اسے زور کی اپکی آئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام کر جھک گئی۔ وہ سمبلی تو میں سلارو کا تعارف کرایا، یہ ہے بدحیت اور قری شخص تمہارا معالج ہے، شہزادی تاشیہ۔ اس نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ اس وقت تمہاری حالت جو سمبلی ہے تو یہ اسی کے علاج کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا، اب تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، ہمیں بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ تمہارے ذہن میں جو سوالات مچل رہے ہیں ان کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ مزید تاخیر سے ہم
دشواری میں پڑ سکتے ہیں، سب کی ایک کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ میں سلارو کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے ہی شہزادی تاشیہ گھوڑے پر بیٹھنے کے قابل ہوئی، ہم چل پڑے۔ میں نے سلارو سے کہا اور اسے گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے آگے کی کہانی ہم لیکن مالک، سلارو ہچکچاتے ہوئے بولا، میرا خیال میں سفر رات کی تاریکی میں بہتر رہے گا۔ جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ مجھے توقع ہے کہ اب ہمارا تعاقب نہ کیا جائے گا۔ کچھ ہونا ہوتا تو رات ہی کو ہو جاتا۔ اس وقت تو شاہ یوتابا اور اس کے حوالی سرخ شیطان کے خوف سے نیم جاں ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم اس راستے سے ہمیں شمال کی طرف لے جا سکتے ہو؟ میں ان اطراف کے چپے سے واقف ہوں۔ میں ان راستوں سے اس طرح واقف ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی لکیروں سے۔ کوئی 20 کوس چلنے کے بعد ہم دوبارہ ایک جنگل میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر تاشیہ زندگی اور موت کی کشمکش سے نکل آئی تھی، بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح گھوڑے پر جم کر بیٹھ ہی گئی، اور ہمارا مختصر سہ نفری قافلہ سست رفتاری سے شمال کی طرف چل پڑا۔ سورج نکل آیا، لیکن دھند کی وجہ سے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی کبھی ایک چمکدار ٹکیا سی دکھائی دیتی تھی، پھر وہ بھی روپوش ہو جاتی۔ ہمارا سفر خاموشی سے جاری رہا، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی ہم اگلے اس میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔